یہاں تک کہ روایت کا ایک اور جملہ یہ ہے کہ اعتق ان امیر المؤمنین اعتق الف رقبۃ، کہ حضرت امیر کائنات نے 1 2 3 4 غلام نہیں بلکہ 1000 غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے تھے. اور صرف یہ میرے مولا کے بارے میں نہیں ملتا ہے، یہ جملے علی ابن ابی طالب کے بارے میں بھی ملتے ہیں اور علی ابن الحسین کے بارے میں بھی ملتے ہیں. علی ابن الحسین بھی اسی طریقے سے غلام خریدا کرتے تھے، آزاد کیا کرتے تھے. اچھا ذہن میں کبھی اور بچوں کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی غلام خریدتے کیوں تھے، ویسے ہی آزاد کرتے تھے. دیکھیں یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے اس کے جوابات ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کو قانع کرنا ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. کیوں یہ کام کرتے تھے مولا سید سجاد؟ جان بوجھ کر یہ کام کرتے تھے. اور آپ نے یقین روایت کے اندر سنا ہوگا، جو ماہ رمضان کے دروس کے اندر شریک ہوتے ہیں کبھی کبھار، یا نماز عید کے خطبے کے اندر آتے ہیں، کبھی کبھار علماء حضرات اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا تھا تو مولا سید سجاد ان سارے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کے دن تک انتظار کیوں کرتے تھے؟ پہلے ہی آزاد کر دیتے. خریدتے کیوں تھے؟ اسی وقت ہی خرید کر ہی آزاد کر دیتے. کیوں یہ کام نہیں کرتے تھے؟ اب توجہ رکھیے گا. مولا سید سجاد جس زمانے کے اندر موجود ہیں وہاں ممبر ان کے پاس نہیں ہے، محراب ان کے پاس نہیں ہے، مجلسیں وہ منعقد کر نہیں سکتے، مسجدوں میں جانے پر پابندی ہے. اب علی ابن الحسین درس دیں تو کیسے دیں، تبلیغ کریں تو کیسے کریں، کیسے بتائیں کہ حسینی کون ہوتے ہیں، کیسے بتائیں کہ کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا ہے، کیسے معارف اہل بیت کو عام کریں. سید سجاد غلام خریدتے تھے. دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اپنی خدمت کروانے کے لیے غلام خرید رہے ہیں، اور سید سجاد خدمت محمد و آل محمد کے لیے غلام وہ خریدا کر. تو اس لیے 1 سال تک انہیں اپنے پاس رکھتے تھے، تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، آداب بتاتے تھے. جب وہ سیکھ کر حسینی بن جاتے تھے تو اب انہیں آزاد کر دیتے تھے. جاؤ اب تمہیں جا کر تبلیغ کرنی ہے، اب دنیا کو بتانا ہے کہ امام حسین کون ہے. اور اسی دوران بہت سارے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آتے تھے. کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی آپ نے یقین سنا ہوگا کہ مولانا سید سجاد کی خدمت میں کوئی ایک کنیز ایک پھول لے کر آئی، امام نے آزاد کر دیا. ایسے واقعہ سنے یا نہیں سنے کہ امام کی خدمت میں کوئی کنیز ایک نیکی انجام دیتی ہے، امام نے آزاد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اس کی فطرت کے اندر نیکیاں کرنے کی عادت پیدا کر دی. امام کا مقصد پورا ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیکیاں کرنے والی اب بن چکی ہے، آداب سیکھ چکی ہے، اب یہ جا کر دوسروں کو آداب سکھائے. ہائے ہائے ہائے. ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ کنیز کھانا لے کر آ رہی تھی، بہت گرم کھانا تھا. اس زمانے کے وزنی جو برتن ہوا کرتے تھے وہ کھانا لا رہی تھی. اچانک سید سجاد کا ایک بچہ اس کنیز سے ٹکرایا اور وہ کھانا اس بچے پر گرا. نہ صرف بچہ زخمی ہو گیا بلکہ شہید ہو گیا. اب ایسے موقع پر انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کتنا ڈانٹے گا انسان، کتنا بتائے گا، کتنا سنائے گا، کتنا سمجھائے گا. لیکن بے اختیار اس کنیز جو کچھ عرصہ گزار چکی تھی اس گھر کے اندر، اس کنیز کی زبان سے بے اختیار قرآن کی آیت نکلی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ خدا کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور خدا معاف کرنے والوں کو بہت دوست رکھتا ہے. جیسے ہی یہ آیت سنی مولانا سید سجاد نے فرمانے لگے انت حرۃ، میں نے تجھے آزاد کر دیا. اب اگر کوئی ایسی کنیز آزاد ہو کر جائے گی تو مجھے بتائیں وہ آزاد ہوئی ہے یا اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے؟ اب تو وہ مبلغ بن کر گئی ہے. اس لیے آقا سید سجاد کی شہادت کے بعد کسی کنیز سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں بتاؤ کہ آقا سید سجاد کی زندگی تم نے گھر کے اندر کیسے دیکھی، گھر کے اندر کیسے تھے؟ عام طور پر یہی مسئلہ ہوتا نا، یہ ہمارے سامنے ظاہر میں تو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، بہت بارک اللہ، بہت ماشاء اللہ، بہت سبحان اللہ ہو رہا ہے، لیکن گھر کے اندر ہر ایک کے اوپر غصہ کرنے والے ہیں، برے اخلاق کے ہیں. گھر کے اندر دشمن اور فرعون، اور باہر سب سے دوست اور مہربان. تو گھر کے اندر کی زندگی کیسی تھی؟ ایک کنیز سے معلوم کیا کسی نے. اس کنیز نے جواب دیا اتنبو او اختصرو، میں تفصیل سے سید سجاد کی زندگی بتاؤں یا مختصر؟ سوال کرنے والا ہماری طرح کا شاید نادان آدمی ہوگا، جلدی میں ہوگا. اس نے کہا بل اختصری، مختصر بتا دو.
اس نے کہا ٹھیک ہے میں مختصر بتا، مختصر صرف 2 جملوں کے اندر سید سجاد کی زندگی کو بتایا، جو کنیز دیکھ رہی ہے نزدیک سے کہ سید سجاد کی زندگی کیا تھی. کہ اگر تو مختصر سننا چاہتا ہے تو بس اتنا سن لے کہ میں نے دن کے وقت ان کے لیے دسترخوان نہیں لگایا، رات کے وقت ان کے لیے بستر نہیں بچھایا. یہ ہے مولا سید سجاد کی زندگی. اس لیے تو شہید محسن نقوی آل اللہ مقامہ نے یہ جملے کہے تھے. آج شب جمعہ ہے، ان کو بھی یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ شعر کے صدقے میں پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجاں کی دکانیں، سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجاں کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں. سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا. تو قریب سے اگر ہم اہل بیت کی زندگی کو بیان نہیں کریں گے تو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. ویسے ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اہل بیت کی زندگی کو بیان کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اب بات وہی ہے کہ بسا اوقات لوگ زندگی کو بیان کرتے 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 وہ جو ان کے فضائل ہیں، ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے، اس کو پھر وہ بیان نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ان دونوں باتوں کو بیلنس کر کے بیان کرنا چاہیے. فضائل اہل بیت، سیرت اہل بیت.